ہمیں اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو ہمیں اسپیس دینی ہوگی. ہمیں انہیں وہ ورکنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہوگا جس کے اندر وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں. آپ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو بچیوں کی آن میرٹ جو ایڈمیشنز ہیں وہاں ہر جگہ تعداد زیادہ ہے. ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ ورک فورس میں ہم اس کو کنورٹ نہیں کر پا رہے؟ ہم بات کرتے ہیں اکانومی کو ٹھیک کرنے کی، غربت کو ٹھیک کرنے کی، جی ڈی پی کی. ہم کمپیریٹو اسٹڈیز بھی ہم مطلب بنگلہ دیش کا بڑی مثال دیتے ہیں کہ ہم سے بہت جلدی آگے نکل گیا. بنگلہ دیش کے اندر آپ دیکھیں کہ نمبرز کیا ہیں، ریشوز کیا ہیں خواتین جو کام کرتی ہیں. انڈیا میں ہمارے سے ورک فورس جو خواتین جو کام کرتی ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے. ہم اپنی پروفیشنلز کوالیفائڈ بچیوں کو گھروں میں بٹھا دیتے ہیں بیکاز ہمارے ہاں ابھی ہم نے انوائرمنٹ بچیوں کو ایسا نہیں دیا جس میں وہ جا کے ورک پلیس کے اوپر اپنے ملک کی معیشت کے اندر، اپنی فیملی کی جو معیشت کے اندر ہے وہ ایک پراپر ذمہ دار شہری کے طور پر رول ادا کر سکے. اس کے لیے میں نے ایک ہماری میٹنگ تھی ہمارے انشاءاللہ نیکسٹ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ، تو اس میں ہم نے یہ ریکمینڈیشنز دی ہیں کہ جو ہماری پروفیشنلز والی جو سیٹس ہیں جیسے ڈاکٹرز، انجینئرز یا اس طرح کی، وہ جو بچیاں میرٹ کے اوپر جب وہ ڈگری لیتی ہیں تو ریاست باؤنڈ کرے کہ وہ ہر صورت سرٹن کچھ ایک ہم ٹائم پیریڈ ڈیسائیڈ کر لیں، لیجسلیشن کریں کہ انہیں ہر صورت جاب کرنی ہے، کنٹریبیوٹ کرنا ہے. مطلب ہمارے معاشرے کے اندر ابھی تک بھی میں نے دیکھا ہے، اور یہ میں پڑھی لکھی ایلیٹ کلاس کی بات کر رہی ہوں، اپر مڈل کلاس کی بات کر رہی ہوں، کہ انہیں رشتوں میں بہو چاہیے ڈاکٹر، انجینئر، اور پھر وہ فیشن میں یہ بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ جی ہم اس سے کام جاب نہیں کرا رہے، کچن میں کام ان سے کچن کا چاہیے. تو پھر آپ ہوم اکنامکس کی پڑھی ہوئی ہے، ایک اچھے اس کو شیف کے کورسز کرائی ہوئی بچی یا جو انٹیریئر ڈیزائنر ہے اس کو لے کے آئے نا. آپ اپنے ملک کے اندر ایک سیٹ، ایک قابل کنٹریبیوشن جس کی معاشرے کے اندر ہو سکتی ہے، کیوں آپ اس کو اس طرح سے کر رہے ہیں؟ تو معاشرے کے اندر یہ جو نیڈ بیس ایلیمنٹ ہے، بیچارہ ایلیمنٹ ہے، یا ہمیں تو ضرورت نہیں ہے جو شو آف ایلیمنٹ ہے، اس کو ہمیں ڈسکریج کرنا ہوگا. اور اگر کسی یونیورسٹی کے اندر، کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر 60% نمبر آپ کی بچیوں کا ہے اور آپ وہ ریشو نکالو ورک پلیس یا جو پروفیشنلز خواتین اداروں کے اندر کام کرنے والی ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پڑھی لکھی بچیوں کو ماشاءاللہ سے ان کا ٹائم اور زندگی ضائع کرنے کے اندر ماشاءاللہ گامزن ہے تیزی سے، اس میں بھی ہم ترقیاں کر رہے ہیں. بڑے کچھ کیسز ایسے جیسے وہ سارے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو جتنی بھی رپورٹس آتی ہے، جیسے میں سٹارٹ کروں گی کہ خواتین کے اندر جو تشدد ہوا اس کے جو کل کیسز درج کیے گئے وہ تھے 63,367، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال تقریباً 21,000 سے زائد خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور 2019 سے 2021 تک جو گھریلو تشدد کے نتیجے میں خواتین ہلاک ہوئیں وہ بھی آج کے زمانے میں تقریباً 4,000 ہے، 3,987. جنسی تشدد جن پہ ہوا اس کے جو کل کیسز درج ہوئے وہ 5,171. اس کے بعد جو غیرت کے نام پہ عورتوں کو قتل کیا گیا 1,025، اور 103 خواتین تیزاب گردی کا نشانہ بنی. یہ میں فگرز سامنے رکھ کے میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. اور ریپ کے جو کل کیسز تھے وہ 10,517 اور گینگ ریپ کے 643 مقدمات درج ہوئے. اور اس کے علاوہ جو خواتین جو سائیکولوجیکل اور جو ویسے گھریلو تشدد کا شکار ہیں، اور جو ہمارے کلچر کے اندر تربیت یہ کی جاتی ہے کہ اچھی عورت کا ٹیگ اس کو لگتا ہے جو جوتے اچھے کھاتی ہے، اچھے سے جوتے کھائے، اور پھر وہ بتائے کہ وہ تو اتنی اچھی اس کی تربیت ہوئی ہے کہ اس نے تو یہ بات نہیں کرنی ورنہ اس کے اوپر تو بری عورت کا ٹیگ لگ جائے گا. ہمیں ان رویوں کو ڈسکریج کرنا ہے. یہ ڈیٹا تو کچھ بھی نہیں ہے جو میں نے ابھی کچھ فگرز آپ کے ساتھ بولے ہیں. ہمارا مذہب بھی ہمیں برابری
کی سزا دیتا ہے. اور یہ کہیں نہیں لکھا ہوا مذہب کے اندر بھی کہ تشدد کا جو لائسنس ہے وہ نکاح نامے کے ساتھ مل گیا ہے مرد کو. یہ ٹھیک ہے کہ ہماری اسلامک اقدار ہیں یا ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا جو بیسک یونٹ ہمارا گھر ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے ہمارے معاشرے کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ خواتین کے اندر ٹالرنس لیول ان کا زیادہ بہتر ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں ڈائیورس ریشو کم ہے لیکن اب وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. تو بجائے اس کے کہ جو بچیاں جن کو اویئرنیس آئے ہم کر کیا رہے ہیں کہ ہم یا تو مار پیٹ ایکسٹریم ہے یا پھر ڈائیورس. ہم بیلنس معاشرہ کیوں نہیں تشکیل دیتے کہ جس میں مردوں کی تربیت تو ایک عورت ہی کرتی ہے اور پھر معاشرے کے وہ پازیٹیو مرد ان رویوں کو بڑھائیں. اور یہ ہمیں یونیورسٹی لیول سے نہیں شروع کرنا چاہیے, ہمیں اسکول سے شروع کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی جو کلاس فیلوز بچیاں ہوں ان کے ساتھ ہاؤ ٹو ٹریٹ ود دیم یہ سکھانا. اور اس سے بھی پہلے گھر کے اندر جب بیٹے بیٹی کی تفریق ہوتی ہے یہ کام وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو پھر ہم اینڈ پہ جا کے سیدھا جب اپنی بیٹی کے پہ بنتی ہے تو پھر ہم مردوں کی بلیمنگ شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس میں کہیں نہ کہیں کلیکٹیو رول جب تک سوسائٹی کا نہیں ہوگا, یہ خالی مائیں نہیں کر سکتی, خالی اگر مرد آپ سینسٹائز کر لو اس سے نہیں ہو سکتا. یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے پورے معاشرے کی اور اس میں سب سے اہم رول ریاست کا ہے. جن معاشروں میں جزا اور سزا کا کانسیپٹ ہے وہاں پہ یہ دیکھیں یہ فگرز خود ہی ڈاؤن ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں بڑی بدقسمتی سے کہ ایک قانون بنا جس میں پھر ہمیں تضحیک کا نشانہ بنایا گیا کہ جی دیکھیں اب عورتیں مردوں کو کڑے پہنائیں گی. کسی نے یہ بات نہیں کی, پڑھے لکھے مردوں نے بھی. میں جن سرکلز میں بیٹھتی تھی ایک دن تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ سارے مذاق کر رہے تھے آپس میں اور ہم ساری ان کی بیگمات بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو دوست آپس میں مذاق کیا کر رہے تھے کہ جی تھانوں تے کڑا نہیں پیا, تھوڑی بیگم نے تو نہیں. مطلب ہم یہ رویہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا کہ ہم مارے پیٹیں کیوں, کڑا پہننے کی نوبت کیوں آئے. اس میں بحث یہ چل رہی تھی کہ اچھا اب آپ لوگ ہمیں کڑے پہنائیں گی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ کڑا, اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو تشدد کرتا ہو. بائی دا وے میں رویوں کی بات کر رہی ہوں. لیکن اس چیز کا مائنڈ انہوں نے بھی کیا. ان میں سے کوئی نہیں تھا جو اپنی بیویوں کو ابیوز کرتا ہو. ایون سارے اپ رائٹ پڑھی لکھی سب کی خواتین تقریباً ورکنگ تھی یا امپاورڈ تھی. لیکن زیر بحث موضوع یہ تھا, مذاق بنایا جا رہا تھا. تو مجھے اس سے سمجھ آئی کہ ابھی ہمارے معاشرے کو میچور ہونے میں بہت ٹائم لگے گا. بجائے اس کی کہ ہم اس بحث کو اس طرح سے بھی کر سکتے تھے, لیکن سب نے اس کے اوپر جو ٹیلی ویژن کے اوپر جو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی میں نے ہمیشہ دیکھی ازلوں سے چل رہی ہے کہ وہاں پہ بھی زیر بحث یہ تھا کہ اب جو بچہ کچھ نظام ہے, ایک عورت ہے وہ کڑا پہنائے گی, وہ میاں اس کو طلاق دے دے گا, پھر اس کے بچوں کا یہ اور اتنا ڈسکریج کیا جا رہا تھا اچھی خاصی خواتین کو بھی. یہ کسی نے ڈسکس نہیں کیا کہ یہ نوبت کیوں آئے, وہ ہاتھ ہی نہ اٹھائے. چلے فضلو سے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے کہ جاہل آدمی ہے, اس نے تو جو کچھ اس قانون کی دھجیاں اڑائی سو اڑائی. لیکن جو ہمارے پڑھا لکھا طبقہ تھا اس نے بھی اس کو مذاق کی نظر کیا. خواتین رائٹس کو پاکستان کے معاشرے کے اندر, میں ٹوٹیلٹی میں تو بات نہیں کر رہی ہوں, لیکن میجورٹی میں سیریسنس دی نہیں جاتی. سو میرا یہ ماننا ہے, میرا آخری میسج ہے خواتین کو کہ سیلف ریسپیکٹ وہ واحد آپ کا بنیادی حق ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, اس کو ایکسرسائز کرنا شروع کریں. اور سیلف ریسپیکٹ کو ایکسرسائز کرنے سے آپ بری عورت نہیں بنیں گی, میک شور. اور جتنی ایگو مرد کی ہے اس سے آدھی ضرور ایکسرسائز کریں, کچھ نو گو ایریاز بنا دیں تو تربیت ہو جائے گی. وہ تربیت بیٹے کی بھی ہو جائے گی جب آپ سرٹن لمٹس کے اوپر آپ سے نو ٹو وائلنس ایٹ آل کے لیے نہیں. اسی سے آپ کے بیٹے کی تربیت ہوگی. جہاں اس چیز کو معمول کا حصہ وہ تب بنتی ہے جب ہم ایک لمٹ کو جب ہم کمپرومائز کرتے ہیں, پھر دوسری سٹیج آتی ہے, پھر تیسری, اور پھر آپ کی گھر کا ماحول امیون ہو جاتا ہے, اور پھر وہی معاشرہ ہے نا, ایک یونٹ ہے نا بیسک. سو میں دو باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گی. میں نے زندگی میں کبھی بھی اپنی سیلف ریسپیکٹ پہ کمپرومائز نہیں کیا. اینڈ الحمدللہ آئی کین سے کہ میں بڑی ایک باعزت, باوقار اور امپاورڈ عورت ہوں, اور اچھی عورت بھی ہوں. میں اپنے میاں کی, میرے چونکہ بیٹے ہی ہیں, بیٹی ہے نہیں, بہت کیئر کرتی ہوں گھر کی. لیکن میں نے اپنے نو گو ایریاز ہر وقت رکھے ہوئے ہیں. وہ میں نے اپنے سسرال کے گھر میں بھی رکھے ہوئے ہیں, اپنے میکے کے گھر میں بھی رکھے ہوئے ہیں, اور میں نے
کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کی ہوئی ہیں کہ میں ہر طرح کی کمپرومائز کریئر کا بھی کر سکتی ہوں، بٹ میں اپنی سیلف ریسپیکٹ پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی ہوں. لوگ جتنے مرضی ڈانٹے ہوں ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں، یہ ہمیں سکھانا چاہیے اپنے پیاروں کو. سکھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سیدھا آپ کورٹ پہنچے ڈائیورس لے لیں، بٹ آپ کو سرٹن لمٹس جب ہم طے کرتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور میرا خواتین کو یہ میسج ہے کہ یہ ہم ہی ہیں جو اپنی عزت کرانے کے لیے پیار سے بھی، طریقے سے بھی، سلیقے سے بھی ہم لوگوں کو فورس کر سکتے ہیں کہ نہیں. اسپیشلی کبھی بھی بچیوں کے اوپر جب ظلم ہو تو اس کو انکریج نہ کیا کریں پلیز. 1001 طریقے ہیں سمجھانے کے، بتانے کے. یہ ڈائلگز، یہ معاشرہ وہ والا نہیں رہا، چھوڑ دیں کہ بس ہم مار کے ہی آنا. اچھے اچھے گھروں میں بھی یہ ہوتی ہے کہ گھر بسانے کے لیے تو یہ کرنا ہی پڑتا ہے. یہ چیز یہ مطلب کہ کسی بھی ایسی چیز کے لیے جس سے کسی کے ذہن کے اوپر بھی تشدد بھی ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ فزیکل ٹارچر ہو. تو ہمیں اپنے معاشرے کی تربیت پہلے، اس سے پہلے ریاستی میں یہ صرف بتاتی چلوں کہ بہت اچھی ہم نے لیجسلیشنز بھی کی ہیں، ان کی ایگزیکیوشن کے اوپر بھی ہم لوگ کنسرن ہیں، لیکن معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. اس کے لیے الحمدللہ اگر ہم ماضی کے ساتھ ابھی اس وقت کمپیئر کریں تو اللہ کا شکر ہے حالات بہت بہتر ہیں، اور ہمیں مزید حالات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں وہ خواتین جو بلیسڈ ہیں، جو ان کے اوپر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس میسج کو اور اس کو ایکسرسائز کرنے میں اپنی لیس بلیس بہنوں کا ہم سہارا بنیں اور ان کے لیے آواز اٹھائیں. اور آواز بہت اچھے اور پازیٹو طریقے سے بھی اٹھائی جا سکتی ہے. ہماری کچھ ایک خاص طبقے نے ہمارے ویمن رائٹس کو بہت ڈیمیج کیا بڑے غلط قسم کے سلوگنز کے ساتھ. ہمیں اپنے معاشرے کے اندر پازیٹیوٹی کے ساتھ پازیٹو چیزوں کی توقع کرنی چاہیے. جب ہم خود نیگیٹیوٹی کریں گے تو اس کا ریزلٹ نیگیٹیوٹی ہی نکلے گا. انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ ہمارا معاشرہ بیلنس معاشرہ بنے جس میں خواتین کا ایکول رول ہو اس ملک کی معیشت کے اندر، گھر کی اکانومی کے اندر، تو آپ کا ملک ترقی کر جائے گا. تھینک یو ویری مچ.